اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اختلافات ڈٹ کر کیا کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلافات جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کرنا ہی غنیمت ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ ہمارے معاشرے میں بدتمیز انسان سے لوگ عموماً بہت تمیز سے بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشاں، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب ارادوں کی تکمیل نہ ہو تو دل برا نہ کیا کریں۔ سوچا کریں کہ میرے ارادوں سے زیادہ اچھے اللہ کے ارادے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوں گے، اور اتنی پلاننگ نہ کیا کریں۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ سوچنے سے ہم خود کو مایوس کر جاتے ہیں، اور مومن تو مایوس نہیں ہوا کرتا۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کے خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی لیول انسان بنتے ہیں۔ اے میرے اللہ، معلوم نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے، میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے، بس مجھے اپنے قریب کر لے، زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، اور تیرا ذکر، تیرا شکر، تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں۔ آمین۔ میرا خیال انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پر افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جن کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ ہر پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔
اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہی ہوں۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پر زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مردوں کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائشیں ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بندہ کرتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ شکوے شکایتیں کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ روزہ نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ غصہ نہ کریں، عبادت کریں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ جب اللہ آپ کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو انسان کے چھین لینے کی دھمکیوں سے مت ڈریں۔ زمین اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، زمین پر چلنے والے سب انسان اللہ کے ماتحت ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے لیے فیصلے نازل کیے گئے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔